الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین و سامعین، دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ یہ وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. خواہ وہ وحی الہی قرآن کریم کی صورت میں ہو، سنت رسول یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی نے حضرات صحابہ جیسی مقدس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسلام اور شریعت اسلام میں ایک خاص مقام ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے. اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کریم کے وہ مضامین جن کو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر یہ کہہ کر چھوڑا: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی. اور نہ ہی رسالت اور اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطے کے بغیر علم ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی آل و اولاد اور اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے والے یہ حضرات صحابہ کی مقدس جماعت ہی تو ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور ان کے قلوب کو مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کے دلوں میں گناہوں کی اور کفر کی نفرت بٹھا دی. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب ہیں. قرآن کریم میں حضرات صحابہ کے متعلق بے شمار آیات ہیں. کہیں قرآن کریم میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرمایا، کہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے تعبیر کیا، اور ایک موقع پر قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ تمام آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کی تعریف اور ان کی توصیف فرمائی ہے. حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ان سب قلوب میں بہتر پایا، ان کو اپنی رسالت کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر قلب محمد کے بعد دوسرے تمام قلوب پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد کے قلوب کو دوسرے سب بندوں کے قلوب سے بہتر پایا، تو ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے، کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول اللہ کی اقتداء کرے، کیونکہ یہ حضرات ساری امت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک، علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف و بناوٹ سے کوسوں دور اور عادات کے اعتبار سے معتدل، حالات کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے پسند فرمایا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ، کہ تم ان کی قدر کو پہچانو اور ان کے آثار کی اتباع کرو، کیونکہ یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے متعلق لوگوں سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، کہ میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کے ساتھ ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا، اور جس نے حضرات صحابہ کو تکلیف پہنچائی، انہیں ستایا، انہیں پریشان کیا، تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے متعلق فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو خدا کی لعنت ہے اس پر جو تم یعنی صحابہ اور تم میں سے بدتر ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کے مقابلے میں بدتر وہی ہے جو ان کو برا کہنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اسے مستحق لعنت قرار دیا۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو پاک و صاف سمجھے، ان کے لیے عدالت کو ثابت کرے، ان پر اعتراضات کرنے سے بچے، ان کی مدح و توصیف کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب عزیز کی متعدد آیات میں ان کی مدح و ثنا کی ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی فضیلت کی کوئی بات منقول نہ ہوتی، تب بھی ان کی عدالت پر یقین اور پاکیزگی کا اعتقاد رکھنا اور اس بات پر ایمان ضروری ہوتا کہ ان تمام حالات اسی کے مقتضا تھے، کہ ضروری ہوتا کہ وہ نبی کے بعد ساری امت کے افضل ترین افراد ہیں۔ اس لیے ان تمام کے حالات اس کے مقتضا تھے۔ انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت میں اپنو جان و مال کو قربان کیا، اپنے باپ بیٹوں کی قربانی پیش کی، اور دین کے معاملے میں باہمی خیر خواہی، ایمان و یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس لیے فرمایا کہ بلکہ امت کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے ادب و احترام کا، ان کی اقتداء کا بھی حکم دیا گیا، ان کے ادب و احترام کے خیال رکھنے کو کہا گیا، ان میں سے کسی کو برا کہنے کی سخت وعید فرمائی، ان کی محبت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دی، ان سے بغض کو اللہ اور رسول سے بغض قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔